اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58، اس کا فرسٹ پارٹ، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ورک۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں آپ ان کو ان کے اہل کے سپرد کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا نیکسٹ پارٹ بھی ہے ویسے، بٹ فی الحال ہم اتنا ہی کر رہے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی ہمارے پاس جو وہ چیزیں ہیں نا وہ اگر ہم دیکھیں تو ایک تو بات ہوئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، اٹس مین کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ حکم ہے، تو ہمارے لیے ہمیں اس کو بہت امپورٹنس دینی بھی چاہیے، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ ذکر ہوئی، امانتوں کا ذکر ہوا کہ آپ جو امانتیں ہیں وہ ان کو ان کے اہل کے سپرد کر دیں۔ تو یہ جو امانتیں ہیں نا اس کا اردو میں آئی تھنک اتنا زیادہ ڈیپ کنسیپٹ نہیں آتا، بٹ عربک میں یہ بہت زیادہ ڈیپ کنسیپٹ ہے اس کا۔ اور اس میں یہ ہے کہ عربی میں ایک قول ہے کہ ہر ودیت کی ہوئی چیز امانت ہے، مطلب کہ جو بھی چیز آپ کے سپرد ہے، جس پر آپ کا کنٹرول ہے، وہ ایک امانت ہے، آپ نے اس کو ایک امانت کی طرح ہی گزارنا ہے۔ فار ایگزامپل اردو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھی ہے، دین ہمیں ایز اٹ از اس کو واپس لوٹانا ہے، اس کی ایک امانت ہے، اس کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ تو اردو میں ہو گیا نا کنسیپٹ اس کا، بٹ عربک میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے سپرد کی گئی ہے، جس کی ذمہ داری آپ پر ہے، وہ آپ کے نزدیک ایک امانت ہے۔ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل اس کا بہت ڈیپ، اگر آپ ہر چیز میں اس کا کنسیپٹ لیں نا تو دین پھر آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا۔ جیسے ہمارا وقت جو ہے، فار ایگزامپل میرا وقت ہے، میرے پاس جو ٹائم ہے، ظاہر ہے وہ میرے پاس ہے، مجھے ٹائم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ کیا ہے، وہ ایک امانت ہے۔ تو اگر میں اپنے ٹائم کو اچھے کاموں میں صرف نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں صرف کرتی ہوں، اور اس کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی میں اپنی صلاحیت کو کام میں نہیں لاتی اینڈ دین اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتی ہوں، تو دین پھر میں نے اپنی امانت کو پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ اپنے ٹائم کو اچھے کاموں میں لگائیں، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو اچھے کاموں میں لگائیں، دوسروں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں جو ہے نا وہ گزاریں، دین پھر آپ اس کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے۔ تو یہ بھی امانت ہے، ہماری زندگی ہمارے پاس امانت ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہمارے پاس جو علم ہے وہ بھی امانت ہے کہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی کنوے کریں۔ اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں بھی، فار ایگزامپل اولاد ہماری ہو، فار ایگزامپل تو جو اولاد ہے اس کی بہترین تربیت کرنا، اس کو ان رولز کے اکارڈنگ تربیت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں، تو یہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ اولاد کی بس اس کو پیدا کر لیتے ہیں، کھلا پلا لیتے ہیں، یہ بھی ہے، اس کی پرورش کرنا، اس کا ضروریات زندگی پورا کرنا، یہ بھی امانت ہے کہ آپ اس کو احسن طریقے سے پورا کریں۔ بٹ اگر آپ اس میں یہ فیکٹر بھول جاتے ہیں کہ اولاد کی پرورش کرنے والا، تو ظاہر ہے پھر آپ وہ بھی امانت گڑبڑ ہو جائے گی نا۔ اور امانت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو حدیث میں ہے نا کہ منافق کی 3 جو ہے نا وہ علامات ہوتی ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے،
وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، اب اس میں سیکنڈ پہ آ گیا امانت کا ذکر۔ تو آپ کو پتہ چل گیا نا، اگر ہم اپنی امانتوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان کی جو بھی ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں ان کو صحیح سے نہیں دیکھتے، تو پھر دین ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو مطلب میں نے آپ کو مین چیزیں بتائی تھیں۔ اسی طرح بات بھی امانت ہوتی ہے بعض اوقات۔ فار ایگزامپل کوئی اگر آپ سے آہستہ آواز میں بات کر رہا ہے، یا آپ کو فار ایگزامپل کوئی محفل ہے اس میں اٹھا کے لے کے جاتا ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ بات آپ سے کرتا ہے، تو دین اٹس مین کہ وہ بھی امانت ہے آپ کے پاس، وہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو بات پتہ چلے، ادروائز وہ محفل میں بتا دیتا کوئی بات۔ یا پھر اگر کوئی بات کرتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہا ہو، وہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو نہ، مطلب اس کو دوسروں کو نہیں بتانا، بس وہ ارد گرد دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات وہ دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا، تو وہ بات بھی امانت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے معاملاتی زندگی ہوتی ہیں ہمارے پاس، مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو دوں کہ چیٹنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو کوئی کام ملا، اسائنمنٹ ملی، کوئز ملا، پیپر آیا آپ کے، کچھ بھی اینی تھنگ، اب آپ کو کام دیا گیا، اب آپ یہ کرتے ہیں کہ خود نہیں کرتے، پیپر میں دوسروں کا دیکھ لیتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ چیٹ کیا نا۔ تو جو ہے آپ نے دوسروں کا حق مارا، جو اس نے محنت کی تھی آپ نے اس کو، ظاہر ہے اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے تھا، جس نے محنت کی، آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے بس چیٹ کیا، تو آپ نے دین دوسرے کا حق بھی مار لیا اس طرح سے۔ تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی امانتوں میں ہی آتی ہے۔ تو اس لیے جو امانت ہے نا، اس کا کنسیپٹ بہت ڈیپ ہے، اگر آپ زندگی کے ہر معاملے میں دیکھیں نا تو امانت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور مثال، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اینی تھنگ، کچھ بھی گھر کے کام کرنے ہیں آپ نے، باہر کا کام کرنا ہے آپ نے، کھانا پکانا مثال کے طور پہ آپ نے، تو آپ جو ہے نا وہ کھانا اس طرح پکائیں کہ اس کا حق ادا ہو۔ اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے، اٹس مین کہ آپ نے اس کو اچھے سے ادا نہیں کیا اپنی رسپانسبلٹی کو۔ اگر آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے کھانا بنانا ہے کسی ٹائم پہ، گھر میں کوکنگ آپ نہیں کرنی ہے ساری، اور آپ جو ہے وہ بس جان چھڑانے والا کام کرتے ہیں، بالکل بھی اس پہ دھیان نہیں دیتے، تو آپ نے پھر اپنی رسپانسبلٹی تو صحیح سے ادا نہیں نہ کی۔ تو وہ جو کہا گیا تھا کہ ہر ودیت کی ہوئی چیز امانت ہے، کہ آپ کو جو رسپانسبلٹی دی گئی تھی آپ نے اس کو صحیح سے ادا نہیں کیا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ بھی امانت ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جو امانت ہے نا، اس کا کنسیپٹ بہت ڈیپ ہے۔ اگر آپ اس کو ہر ایریا آف لائف میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، چھوٹا بڑا، آ، جیسے اگر آپ دیکھیں عبادتیں دیکھ لیں اپنی، آپ عبادت جو کرتے ہیں آپ اس میں اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، وضو کریں تو بہترین طریقے سے کریں، بس وہ نہیں کہ بس ایک فرض ہے پورا کرنا، جان چھڑانی ہے۔ اگر ایسے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثال آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ہے، آپ اس کو ایسے ادا کرتے ہیں جیسے بس جان چھڑانی ہے، کام ختم کرنا، تو پھر تو وہ جو ہے نا آپ نے حق ادا نہیں نہ کیا امانت کا، اپنی رسپانسبلٹی کا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہم اپنی سارے ایریاز آف لائف میں ایک امانت کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے جو معاملات زندگی ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ جو سچ بولنا، وعدوں کی پاسداری کرنا اور امانتیں دینا، اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ کر لیں تو بہت زیادہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہو گیا امانتوں کا کنسیپٹ، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے آج کا لیسن انجوائے کیا ہوگا، اور میں نے آپ کو جو ہے نا یہ کوئی تفسیر وغیرہ نہیں کروا رہی، ٹھیک ہے، یہ ہمارا بس کیلیگرافی کا ایک سیشن ہے، بس میری یہ کوشش ہے کہ میں ساتھ میں آپ کو کچھ اور بھی جو ہے نا وہ بتاؤں، جو ہم لکھ رہے ہوں کم از کم ہمیں اتنا پتا ہو کہ ہم لکھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کیلیگرافی سیکھتے ہیں کس لیے سیکھتے ہیں؟ اس محبت میں کہ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں لکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا کلام ہے، ہم اس کو خوبصورت انداز میں لکھ سکیں۔
تو ہم جس کلام کو لکھ رہے ہیں ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، ہم بات کیا ہو رہی ہے۔ بس صرف عربک لکھتے رہیں، ظاہر آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو آپ کو خوشی اور سیٹسفیکشن ملے گی اور جس محبت سے پھر آپ اس طرح سے لکھ سکیں گے نا، جب آپ کو چیزوں کا پتہ ہوگا کہ آپ لکھ کہہ رہے ہیں، تو دین پھر آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹو ہوگا۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر انسان ہے بھول جاتا ہے نا چیزوں کو اکثر، تو آپ جو بھی لکھتے ہیں، جیسے آپ کوئی آیت وغیرہ لکھتے ہیں، آپ اس کو خوبصورت سا لکھیں، ڈیکوریٹ کریں، فریم کروائیں اور اپنے گھر میں لگا لیں، ٹھیک ہے، وال پہ۔ اور وہ والی آیات لگایا کریں جو ریمائنڈر ہوں آپ کے لیے، جو آپ کو کچھ چیزیں ریوائز کروایا کریں۔ آپ صرف جو ہے نا وہ خوبصورتی کے لیے جیسے بہت زیادہ پینٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ہم اس لیے کہ بس اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ ہم کبھی اس کو سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیں تو پڑھا ہی نہیں جائے گا کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ اگر پڑھ بھی لیں گے عربک تو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ وہ والی چیزیں اپنے گھروں میں لگائیں جو آپ کو ریمائنڈ کرواتی رہیں اللہ تعالیٰ کا کلام، اور جو آپ کو کچھ رسپانسبلٹیز جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کچھ حکم ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، نہیں یاد رہتے ذہن میں، ظاہر ہے انسان ہے بھول جاتا ہے چیزوں کو، تو وہ چیزیں وہ دیکھے پڑھے یاد آ جائے اس کو، ہاں اچھا میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ایسے نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ قرآن صرف گھروں کو سجانے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن جو ہے نا وہ ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اگر ہم اس کا مقصد صرف یہ رکھیں کہ اس کو خوبصورت انداز میں پڑھ لیں، اپنے گھروں کی دیواروں پہ لگا لیں، اوپر بہت خوبصورت غلاف اس کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھا کے کور وغیرہ کر کے اوپر والی شیلف پہ رکھ لیں، تو اس لیے تو قرآن نہیں تھا آیا۔ قرآن تو اس لیے آیا کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، ظاہر ہے ہم پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو قرآن کے ذریعے خوبصورت بنائیں۔ اوکے، تو یہ ڈن ہو گیا آج کا لیسن بھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے آئی تھنک آج کا لیسن آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو بھی رہا ہوگا۔ جیسے اب ایک اور چیز، آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے کام کو جو ہے وہ احسن طریقے سے کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے کام کو احسن طریقے سے کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم سب کی رسپانسبلٹیز ہیں، ہمیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اب آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کریں، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔